إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک جو سارے جہان کا رب العالمین و پروردگار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ گرمی کی شدت اور جہنم کی سانس کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کے بعد حصے کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. گزشتہ ہفتہ بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ دنیا کے مقابلے میں میدان محشر کی گرمی اور اس کی تپش جس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا ہے.
کیونکہ سورج بالکل ہی صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور سورج جہاں سے گرمی حاصل کرتا ہے وہ جہنم بالکل سامنے ہوگی۔ پھر انسان شروع سے لے کے آخر تک پیدا ہونے والا سارے انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوگا۔ انسان کے وجود کی گرمی الگ ہوگی، میدان محشر کی حیرانی اور پریشانی کی شدت کی بنیاد پر گرمی الگ ہوگی۔ جہنم کی تپش الگ ہوگی، اور سورج کی جانب سے گرمیوں کو جو بکھیرا جائے گا وہ الگ ہوگا۔ ان ساری گرمیوں کے اجتماع کے نتیجے میں میدان محشر کا حال بڑا ہی برا ہوگا، جس کی وضاحت حدیث رسول کی روشنی میں یہ کی گئی تھی کہ کوئی انسان ٹخنے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی کمر برابر پسینے میں ہوگا، کسی کا پسینہ منہ کا لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی انسان پسینوں کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر جب انسان گرمی کی شدت سے پریشان ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کی سہولیات کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ہاتھ پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی بجلی پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی کولر استعمال کرتا ہے، کوئی اے سی استعمال کرتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ وسعت و طاقت دیتا ہے تو گرم علاقے کو چھوڑ کر کسی ٹھنڈ علاقے میں جا کر اپنے گرمی کی چھٹیوں کو بتا لیتا ہے۔ یہاں سہولیات انسان ایسا کر لیتا ہے، میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان کہاں بھاگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں گرمی سے حفاظت کے لیے کچھ انتظام کیا ہے، اور اس انتظام سے مخصوص لوگ ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ دھوپ کی شدت و تمادت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ایک مرتبہ یاد کر لیجئے، وہ امام و لیڈر، وہ قوم کا سربراہ و حاکم جو عدل انصاف کی بنیاد پر اپنے مسئلے کو حل کرتا ہے، ایسا عدل انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کرنے والا جوان اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اپنا دل کو مسجد سے لگائے رکھنے والا انسان کہ مسجد سے نماز پڑھ کے گیا، پھر نہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے منتظر رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی جائیں گے، تو جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو ایسا انسان بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وہ جو 2 افراد جن کی دوستی اللہ کے لیے اور جن کی دشمنی اللہ کے لیے، دونوں ملتے ہو تو اللہ کے لیے اور دونوں جدا ہوتے ہو تو اللہ کے لیے، ایسے وہ افراد بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ وہ مرد و عورت جنہیں کسی خوبصورت عورت نے یا کسی خوبصورت جوان نے برائی کی دعوت دی ہو، اور ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایسے مرد و عورت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اور 7واں ہے وہ انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اتنی اخفا پوشیدگی رازداری کے ساتھ کرتا ہے کہ کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اتنی رازداری سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یہ 7 افراد ہیں
عورت مرد دونوں شامل ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لے اور عرش الہی کے سایہ میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں کے درمیان اپنا نام اندراج کرا لے، ان صفتوں کو کھوجئے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات بھی آئی تھی کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دھوپ کی شدت سے حیرانی محسوس کرتا ہے، گرمی کی تمادت کے نتیجے میں پریشان ہوتا ہے، تو پہلے سایہ تلاش کرتا، اور جو ہی سایہ نصیب ہو جاتا ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ اندر کی گرمی کو بھی مٹایا اور بجھایا جائے، تو مختلف قسم کی مشروبات کا اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اسے سکون حاصل ہو جاتا، اوپر سے بھی سکون ہوا اور اندر سے بھی طمانینۃ و سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور اپنے دست مبارک سے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جام پلائیں گے۔ تو جو انسان حوض کوثر کا ایک گلاس پانی پیے گا، لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، ایک گلاس پانی پی لیا، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ کیا تاثیر اندازہ لگا لی۔ تو میدان محشر میں کوثر کا جام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے امت کے افراد کو پلایا جائے گا۔ کن کو پلایا جائے گا اور کن کو محروم کر دیا جائے گا، اس سلسلے میں احادیث نبویہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اگر وہ صفات آپ کے اندر ہے تو الحمدللہ، اور اگر یہ خرابی آپ کے اندر ہے تو اللہ کی بنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کم سے کم 4 صفتوں کا تذکرہ احادیث نبویہ میں موجود ہے کہ اگر یہ 4 خرابیاں ان کے اندر پائی جائیں گی تو ایسے انسان کو یا تو حوض کوثر پر پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا، یا پھر حوض کوثر پر پہنچا دینے کے باوجود انہیں وہاں سے دھتکار کے بھگا دیا جائے گا۔ پہلی بات، انی تارکم فیکم الثقلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بھاری چیز، دوسری بھاری چیز، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کا درجہ ایک دوسرے پر بڑھا ہوا ہے، کبھی یہ بڑھ جاتا کبھی وہ بڑھ جاتا۔ جو انسان ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ وحبل اللہ المتین، وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کا تذکرہ، مختلف حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ بعد میں کہا گیا کہ وہ سنت رسول ہی، یا سنتی وہ میری سنت ہے، اور بعد میں کہا گیا وہ اطرتی اہل بیتی، میری اطرت میرے اہل بیت ہے۔ افسوس یہ ہے عام طور سے انسان جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے، کچھ لوگ صرف اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے تھے، اہل بیت ہی کا تذکرہ کرتے، اور کچھ لوگ اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف سنتی کا تذکرہ کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے تو دونوں چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یا اللہ کی کتاب اور اہل بیت کی الفت و محبت، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرمایا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں بار بار نصیحت کرتا ہوں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور کیجئے گا
یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس میرے سامنے حاضر ہوں گی. اللہ کی کتاب بھی حاضر ہوگی، اللہ کے رسول کی سنت بھی حاضر ہوگی، یا اللہ کی کتاب بھی حاضر ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی حاضر ہوں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ حوض کوثر سے جام کوثر کو نوش کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ورقہ ہونا چاہیے، کاغذ اور سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ایک گواہ ہونے چاہیے، بلکہ دو گواہ ہونے چاہیے. ایک گواہ کتاب اللہ ہے اور دوسری گواہ سنت رسول اللہ ہے. ایک گواہ کتاب اللہ ہے اور دوسری گواہ اہل بیت ہے. اگر ان دونوں کی گواہی حوض کوثر کے پاس آپ کے لیے ملی ہوئی ہے تب تو آپ پیجئے گا، ورنہ آپ کو پینے کا نصیب نہیں ہو سکے گا. کیا بات آئی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یا کتاب اللہ اور اہل بیت رسول اللہ، یہ دو چیزیں جو انسان ان کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، تھامتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے، اس کے ادب و احترام کو بجا لاتا ہے، ایسا انسان میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام پیے گا. گریبان جھاگیے اور فیصلہ کیجئے آپ اس لائق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس گرمی کی شدت کو بجھانے کے لیے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ وہاں محرومی نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کو کوثر کا جام نصیب ہو سکے. دوسری چیز، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، اعاذک اللہ من امارت السوء یا من امارت الصفا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعاذک اللہ من امارت الصفا. اے کعب بن عجرہ، تمہیں نادانوں، بے وقوفوں، نا سمجھو، نا اہلوں کے امارت و قیادت سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. مسند احمد کی حدیث ہے اور مستدرک للحاکم علی الصحیحین میں اس روایت کا تذکرہ ہے. کیا فرمایا؟ اے کعب بن عجرہ، تمہیں اللہ تعالی ناسمجھوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھے. نا اہل، نالائق، بے وقوف، کم عقل لوگوں کی حکمرانی سے، امارت سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے. حضرت کعب بن عجرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل دریافت کیا، رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے حاکم ہوں گے، وہ حاکم لا یہدون بہدی ولا یستنون بسنتی، وہ میرے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے اور میرے سنت کے پیروکار نہیں بنیں گے. پھر اس کے بعد مزید وضاحت ہے، جو انسان ان کی جھوٹی باتوں کو سچ سمجھے گا اور جو انسان ان کے ظلم کے کاموں میں ان کی مدد کرے گا، جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے گا اور ظلم کی باتوں میں ان کی مدد کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ مجھ میں سے نہیں ہیں اور میں ان میں سے نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا حتی یرید علی الحوض کما قال، تم لوگ پھر کل قیامت کے دن میرے سامنے حوض کے پاس حاضر ہوگے. لیکن ایسے لوگوں کو جس انسان نے کسی نااہل کی قیادت کو قبول کر لیا اور جس انسان نے کسی بیوقوف اور ناسمجھ انسان کی قیادت کو قبول کرتے ہوئے ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کر دیا یا ان کے ظلم بربریت کے کاموں میں حمایت کر دیا، تو ایسے ہی انسان کل میدان محشر میں میرے حوض کے قریب بھی نہیں آئیں گے. اس حدیث کو سامنے رکھیے، ترمذی وغیرہ کی روایت میں، یہ مسند احمد کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے اور مستدرک حاکم میں بھی اس کی وضاحت ہے. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا. غور کیجئے گا، اگر کوئی انسان ناسمجھ ہے، نادان ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے
اکھڑ قسم کا انسان ہے، اسے کسی قسم کی دینی مجلس یا دینی عہدے کا لائق نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ انسان منمانی کرے گا، وہ شریعت اسلامیہ کو بالا طاق رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کو پیچھے چھوڑے گا اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرے گا، بلکہ ظلم و بربریت کرنے کے بعد چاہے گا کہ لوگ میرا سپورٹر بن کے رہے، میری حمایت میں کھڑا ہو جائے، میری جھوٹ کی بات کی تصدیق کرے۔ آپ نے فرمایا جو انسان ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم و بربریت کے کام میں ان کا ساتھ دے گا، ایسے لوگوں سے میرا رشتہ ناتا کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ قیامت کے دن میرے سامنے حوض کے قریب بھی نہیں پہنچائے جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے کوثر کا جام آپ کو پینا ہے، تو امارت و اقتدار سے متعلق بھی آپ کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ ابھی الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے، کس کی قیادت ہوگی، کس کی امارت ہوگی، کس کی حکومت ہوگی، کس کے سلسلے میں آپ کا ووٹ جائے گا، ان تمام چیزوں کو غور و فکر کر کے ووٹ دینے کی ضرورت انشاءاللہ اس کی بدعت آئندہ۔ تو جو انسان کسی ظالم حکمراں کی تصدیق کرتا ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ میدان محشر میں میرے حوض کے قریب نہیں لائے جائیں گے۔ اگر حوض کے قریب جانا ہے تو ظالم کے ظلم کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا چاہیے، مظلوم کی حمایت میں آپ کی آواز اٹھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے کسی کی سچی بات کی تصدیق ہونی چاہیے اور کسی کی بھی غلط بات کی تکذیب اور تقلید ہونی چاہیے، اس کی غلط بات کی تصدیق آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ترمذی وغیرہ کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، فرمایا ستجدون اثرتن، ان قریب تم اپنے سامنے دوسرے کو ترجیح دیتا ہوا دیکھو گے۔ مطلب اس پوسٹ کے منصب کے لائق آپ ہیں، لیکن آپ کو چھوڑ کے کسی کو وہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ جس عہدہ منصب کے لائق آپ ہیں، آپ کو دینے کے بجائے کسی انجان انسان کو جو اس کے لائق نے دیا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، یا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ اس کے رسول سے ملاقات کر لینا، یا صبر کرنا یہاں تک کہ کل قیامت کے دن میرے حوض کے پاس مجھ سے ملاقات کر لینا۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ اگر کسی درجہ کے لائق ہے، کسی نفسانیت کی بنیاد پر، عداوت و دشمنی کی بنیاد پر، آپ کو پسند نہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو عہدہ منصب نہیں دیا جاتا ہے، تو آپ سے کہا گیا اس کے چکر میں حیران و پریشان مت رہیے، خاموش رہیے اور بھروسہ اللہ پہ کرتے ہوئے صبر کیجیے۔ یہاں تمہیں ترجیح نہیں دیا جا رہا، تمہارے مقابلے میں دوسرے کو بڑا بنایا جا رہا ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، کل میدان محشر میں تمہیں ترجیح میں دوں گا، میرے سامنے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم میرے پاس آؤ گے، میں دست مبارک سے تمہیں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، یا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دونوں روایت۔ صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول سے ملاقات کر لینا۔ صحابہ نے پوچھا دوسری روایت میں، یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی کہاں؟ اس کی بدعت آپ نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا پل صراط کی جگہ پر مجھے تلاش لینا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر پل صراط کے پاس نہ ملے تو؟ کہا حساب کتاب کی جگہ پر مجھے کھوج لینا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں سے آپ سے میری ملاقات نہیں تو فرمایا پھر میرے حوض کوثر کے پاس آ جانا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ کا پتہ بتلایا، میدان محشر میں یا تو پل صراط کے پاس مجھ سے ملنا، یا حساب و کتاب کی جگہ پر ملنا، یا پھر حوض کوثر کے پاس ملنا۔ ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تینوں پتہ بتلا دیا، ان تینوں جگہ میں سے کہیں تو ملاقات ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جس کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی کہ وہ ذلت و خواری سے دوچار ہوگا۔ فرمایا تم میرے حوض کے پاس آؤ گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایسے انسان کو کوثر کا جام پلا جائے گا۔
گویا سماج میں آپ کچلے ہوئے دبے ہوئے انسان تصور کیے جاتے ہیں، حالانکہ اب ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اٹھنا چاہیے، آپ کو اٹھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو کہا حالات کی شدت کی بنیاد پر حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے گا، صبر و استقامت سے کام لیجئے گا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق برداشت سے کام لیجئے گا۔ دنیا میں آپ کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اعلیٰ مقام نہیں مل رہا ہے، اونچا درجہ نہیں مل رہا ہے، عہدہ منصب سے آپ کو محروم کیا گیا، آپ کے مقابلے میں چھوٹے انسان کو اس جگہ پہ بڑھاوا دے دیا گیا، صبر کیجئے۔ آئیے میدان محشر میں ہم آپ کی پذیرائی کریں گے، آپ کے اعلیٰ اور اونچا منصب کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام پلا کر دنیا والوں کے سامنے آپ کے مقام کو اونچا کر کے ہم دکھلائیں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے اگر سماج میں اس قسم کی چیزیں ہیں تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کو چھوٹا سمجھا گیا اور آپ چھوٹا نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیے، پھر بھی آپ کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے، آپ پر لوگوں کی نگاہ نہیں آتی، بلکہ آپ کو نیچا اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھروسہ اللہ پہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کل میدان محشر میں ایک بڑا مقام آپ کو ملنے والا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لمبی حدیث کا آخری حصہ، غرم محجلین من اثر الوضو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرنا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انگنت انسان وہاں موجود ہوں گے، ان بے شمار لاتعداد انسانوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ بھی حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوض دے گا، ہر نبی کے پاس حوض ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام ہے حوض کوثر۔ اس کی لمبائی چوڑائی کا تذکرہ اگر سنیں گے تو یمن سے لے کے شام تک اس کی چوڑائی ہے۔ یمن ایک دوسرا ملک ہے، شام دوسرا ملک، کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر اس کی پانی کی خصوصیات الگ ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کبھی مزید بات کی جائے گی۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اصل یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ندی اور نہر ہے جس کو آپ کے لیے حوض ہے، عام طور سے حوض چھوٹا ہوتا ہے، یہ جنت کی نہر سے، نہر کوثر سے نکلا ہوا یہ ایک طریقے سے پرنالہ ہے جو میدان محشر میں پہنچایا جائے گا، جس کی مٹی کے بارے میں کہا گیا خوشبودار مٹی بھی ہے، اور نیچے کی زمین سونے چاندی کی دکھائی دے رہے، بلکہ نہر کے دونوں کنارے یا حوض کے چاروں کنارے میں وہ سونے چاندی جڑے ہوئے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے، اور انگنت لاتعداد ہے۔ جس طرح آسمان میں ستارے انگنت دکھائی دیتے ہیں، ویسے پیالے اور کٹورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ان پیالوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امت کے افراد کو جام شہادت یعنی جام کوثر نوش کرائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ آپ پہچانیں گے ہمیں کیسے؟ اس پہچان کو یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر پہچان ہے تو اللہ کے نبی پہچانیں گے، اور اگر نہیں پہچانیں گے تو کہیں دوسرا راستہ آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا غرم محجلین من اثر الوضو۔ نماز کے لیے جو آپ وضو کرتے ہیں، وضو میں جن اعضاء و جوارح کا استعمال ہوتا ہے، یا تو پانی سے دھویا جائے یا مسح کیا جائے، یہ اعضاء و جوارح میدان محشر میں جھلک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دور سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے امت کے افراد ہیں اور نماز کے لیے وضو کر کے آنے والا انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں وضو کے آثار سے تمہیں پہچان لوں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر بے وضو پڑھا تو ایسے لوگ بھی بے وضو نماز پڑھ لیتے، کہتے ہیں ہماری نیند تو ٹوٹتی ہے،
ہم ناپاک پاک کچھ نہیں، ہمارا سارا معاملہ بہت دور تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال تو باوضو ہو کر نماز پڑھنا، وضو کے نتیجے میں اعضاء و جوارح جسم کا وہ حصہ جنہیں وضو میں استعمال کیا جاتا ہے، ہاتھ کہونی سمیت دھویا جاتا ہے، چہرہ پورا کا پورا، پاؤں ڈھکنے سمیت اور سر کا مسح کیا جاتا ہے. یہ گویا 4 حصے آپ کے چمک رہے ہوں گے اور دور سے چمک رہے ہوں گے. اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے ہیں، یہ چمکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کو پہچانیں گے آپ کی امت کے افراد ہیں اور آپ کو کوثر کا جام پلانے کے لیے بلائیں گے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اپنے اندر کی گرمی کو بجھانے کے لیے کوثر کا 1 گلاس پانی آپ کو نصیب ہو جائے، تو دنیا میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نماز کی پابندی کیجئے، اور جس کے لیے وضو کرنا شرط اور ضروری ہے وضو لازماً کیجئے. اب ایک بار ٹھہر کے اور بھی یاد رکھیے، وہ حدیث جس میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ کچھ لوگ میرے حوض کے قریب آ رہے ہوں گے اور فرشتے اسے وہاں سے ہٹا رہے ہوں گے. فاقول حسیحابی حسیحابی، فی روایت فاقول اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے صحابی ہے، میرے ماننے والے، آنے دو. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ جن کو اپنا صحابی کہہ رہے ہیں، جن کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، جن کو اپنا ماننے والے کہہ رہے ہیں، احدثوا بعدک، آپ کی بات آپ کے دین میں کیسی کیسی نئی نئی بدعتیں نکالی، آپ کو پتا نہیں ہے. چونکہ آپ کو پتا نہیں، اس لیے بلا رہا ہے، ہمیں بتا دیا کہ اسلام انہیں آپ کے قریب جانے سے روک رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن بدل دینی، یا سحقن سحقن لمن غیر بادی، جس نے میرے دین میں تبدیلی کر دی یا میرے دین میں کسی قسم کا نیا مسئلہ نکال دیا، ایسے انسانوں کو میرے نگاہوں سے دور کرو اور میرے پاس سے ہٹاؤ. مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اگر صحیح سنت کے مطابق وضو کیا ہے تو وضو کے آثار تو جھلک رہے ہوں گے یا واضح وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان میں آپ آ جائیں گے. لیکن اس کے برخلاف آپ نے دین میں جو گل چھرے اڑائے، نئی نئی بدعتوں کا ایجاد کیا ہے، منمانی طریقہ آپ نے اپنایا ہے، بہت ساری چیزوں کو اس میں آپ نے ملا دیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزیاں کر دی ہے، تو اس کے بنیاد پر آپ کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لینے کے باوجود آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے ان کے دین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. آپ کس منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ میں سے وہ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے نماز کا انکار کر دیا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا جب نبی ہی نہیں رہے تو ہم کیوں رہیں، ایسے کچھ لوگ تھے، ان کی جانب اشارہ ہے. یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی طرف اشارہ کیا. قیامت تک جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی الفت و محبت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب کو آپ نے نماز کی تعلیم دی ہے اور سب کو وضو کرنے کا حکم دیا. تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق آپ نے وضو کیا ہے، لیکن بہت سارے بدعات و خرافات بھی آپ نے کی ہیں، تو قریب پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کا جام نہیں پی سکیں گے، اس سے محروم کر دیا جائیں گے. اور ایک آخر حدیث، اسی کوثر کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تم لوگ کوثر پر مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں، حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وہ لمبی حدیث وہ بھی ہے، عرفہ کے میدان کا تذکرہ، حج کے موقع کا ذکر ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، سب کی وضاحت کرنے کے بعد کہا کل میدان محشر میرے حوض کے پاس آؤ گے. سنو، ایک نصیحت آپ نے کی
فلا تسودوا وجہی، اس سے پہلے فرمایا فإنی اکاسر بکم الامم فلا تسودوا وجہی، کل میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا، لیکن سنو کل میدان محشر میں میرے چہرے پر کالک نہ ملنا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے دکھ درد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہوگی، اندازہ لگا لیجیے۔ آؤ گے میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس آنے کی کوشش بھی کرو گے، لیکن یاد رکھنا میرے چہرے پر کالک نہ مننا، مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔ ایک انسان جب خوش رہتا ہے تو اس کا چہرہ لہلا اٹھتا ہے، ایک انسان بڑا بظاہر خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب اس پر غمی کے آثار جھلکتے ہیں اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگتا ہے۔ اسی چیز کو آپ نے بدعت کی ہے، میں کثرت امت کی کثرت تعداد پہ فخر کروں گا، لیکن یاد رکھنا تم میرے چہرے پر کالک نہ مننا۔ چہرے پر کالک مننے سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی تشریحات علماء نے کی ہے، کیونکہ سنگ میں لگا ہوا ہے فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں امت کی کثرت تعداد میں فخر کروں گا۔ اگر امت کی کثرت تعداد میں تم نے رکاوٹ ڈالی ہے، تم نے گویا میرے چہرے پر کالک بننے کی ناپاک سازش کی ہے۔ کیسے؟ اللہ آپ کو بچہ دینا چاہتا ہے، بچہ لینے سے انکار کرتے ہیں، ابھی نہیں اور کبھی نہیں کا کلمہ پڑھتے ہیں، دو بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ آپ ہی کا ہے، ہم ہی پیدا کرتے ہیں، ہم ہی کھلاتے پلاتے ہیں، ہم ہی تعلیم و تعلم کرتے ہیں، ہم ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور ہم دنیا سے لے کے آخرت تک ہم ہی کامیابی کے منازل کو طے کرا دیں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہے اور پابندی عائد کی ہے، بچوں کی ولادت پر روکنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ پیار کرنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی عورت سے شادی کرو، میں امت کی کثرت تعداد پہ فخر کروں گا۔ اب کھوجتے ہیں کہ بعض عورتیں شادی کر لے، اب کوشش کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے روک دیا جائے۔ اچھے خاصے انسانوں کو دیکھا گیا، بڑا دیندار بھی کہلاتا ہے، دو ہی بچے کی ہے، پرورش نہیں کر سکتے ہیں، کھلا پلا نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم و تعلم کا نظام درست نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ ایک دو بچے کی پرورش کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا تو اپنا عطا پتہ نہیں ہے، یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ کثرت تعداد کو روکنے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کالک بننے کا ہے۔ فیصلہ کر لیجئے کہاں تک پہنچیں گے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ آ رہے ہیں، مجلس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایسا کام کر دیا جس سے جگ ہنسائی ہو جائے تو سردار کو، سربراہ کو، ذمہ دار کو ذرا سا گردن جھکانا پڑتا ہے، پشیمانی محسوس کرنا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کل میدان محشر میں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ ہمارے سامنے، سب لوگ رہیں گے، پھر میرے پاس تم لوگ آؤ گے، آنے کے بعد تمہیں روکا جائے گا، ارے نہیں آنے دیا گیا تو سمجھ میں آیا، لیکن میرے قریب آنے دیا گیا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم نے مجھے دیکھ لیا، پھر بھی فرشتے تمہیں ہمارے پاس آنے سے روک گئے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے سامنے ایک طریقے سے ہماری ذلت ہو رہی ہے۔ یہ فرشتوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی امت کی لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی نئی نئی چیزیں نکال دی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے، وہ فرشتوں کے سامنے امت کے افراد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ ذلیل و خوار کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے چہرے پر کالک نہ بننا۔ میرے بھائیوں ایسی حرکت دنیا میں نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آپ نے دنیا میں پیشگی منع فرما دیا، منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایسی حرکت نہ کرنا۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور مختلف قسم کے ایجادات اور بہت ساری اختراعات کے ذریعے سے ہم دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھے ہیں، اور پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہمیں جام نصیب ہوگا۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر بدعت و خرافات سے بچے ہوئے ہیں، لیکن صرف بدعت و خرافات نہیں ہے، اور بھی کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، رفع یدین کے مسئلے میں کتاب اللہ نظر آتی، سنت رسول اللہ دکھائی دیتا ہے، ٹانگ چیر کر نماز پڑھنے کے لیے سنت رسول اللہ پر شیفتگی آپ کی نظر آتی ہے، پاؤں سے باہر گندے ملانے پر آپ زبردستی کرتے زور ڈالتے ہیں،
لیکن زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کوئی رہنمائی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیا اس پر ہماری گرفت نہیں ہوگی؟ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہے؟ نااہلوں کو عہدیدار بنا دیا، نااہلوں کی عزت و احترام میں اضافہ کر دیا اور عہدیدار کو آپ نے ذلیل و خوار کر دیا؟ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بچ ہی نہیں سکیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر سے محروم رہ جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے کو ترجیح دینا شروع کر دیا اور ترجیح کے لاگ انسان کو ہم نے نیچے دکھا دیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ظالموں کی حمایت کرنا شروع کر دیا، ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان کے ظلم و بربریت کے کام میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا؟ ایسے لوگوں کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایسے لوگوں سے نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام نہیں پی سکیں گے۔ کھوج لیجئے، جب اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں وہ بدعتی ہے، وہ خرافاتی ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھکا ہے، وہ اس سے محروم رکھے جائیں گے۔ ہم کس کھیت کے مولی ہے بھائی؟ وہ خرابیاں تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں کو دیکھیے۔ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، خرابیاں ہمارے اندر ہے اسے دور کیجئے، اچھائیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ بہرحال بات چلی تھی میدان محشر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے دنیا میں ضرورت پڑتی ہے۔ سایہ دار مکان چاہتا ہے، اے سی اور کولر والا مکان چاہتا ہے، ٹھنڈا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد مختلف قسم کے مشروبات پیتا ہے۔ کل میدان محشر کی گرمی کو بجھانے کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ میں جگہ ملے گی اور ساتھ ساتھ اندر کی گرمی کو بجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام بھی نصیب ہو جائے، ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کیجئے جن کی بنیاد پر چیزیں میسر ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں سے دور رہیے جن کی بنیاد پر محرومی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔